بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 33 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا چھٹا باب التسمیۃ علی الوضو کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اس پہلے حصے کے اندر وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس حکم میں مذاہب کتنے ہیں، علماء کے اختلاف کیا ہے، اور پہلے مذہب کے دلائل ہیں، ان دلائل کے حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التسمیۃ علی الوضوء۔ یہ باب اس بیان میں ہے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا کیا حکم ہے۔ تسمیہ علی الوضوء، وضو کے شروع کے اندر بسم اللہ کے بارے میں علماء کے 4 مذاہب ہیں، لیکن کیونکہ ان کے اندر مشہور 2 ہی مذہب ہیں، ہم ان 2 ہی مذہب کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پہلا مذہب امام احمد بن حنبل، اصحاب ظواہر اور امام اسحاق ابن راہویہ کے رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے تسمیہ علی الوضوء واجب ہے، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ البتہ اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے کی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی، وضو ہی نہیں رہے گا، اور سہون بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے یا واجب نہ سمجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا مذہب جمہور فقہا، محدثین، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یعنی تسمیہ علی الوضوء واجب نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ پہلے مذہب والوں کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فَذَهَبَ قَوْمٌ کہہ کر ان کی طرف اشارہ فرمایا، اور دوسرے مذہب کی طرف وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخرون سے اشارہ فرمایا ہے۔ اور ایک مذہب اور یہ بھی تھا جس کے اندر بعض فقہا کے نزدیک، جس میں امام مالک رحمہ اللہ بھی ہیں، کہ بسم اللہ پڑھنا بدعت سیئہ ہے، لہذا اس سلسلے کو یا اس مذہب کے حوالے سے کتاب کے اندر بحث نہیں ہوگی۔ پہلے 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب جو کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کو واجب کہتے ہیں، ان کے دلائل ہوں گے، اس کے بعد ان حضرات کے جو بسم اللہ پڑھنے کو واجب نہیں کہتے بلکہ سنت یا مستحب کہتے ہیں، ان کے دلائل ہیں۔ کتاب کے شروع کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان حضرات کے دلائل کو ذکر کیا ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ یعنی تسمیہ علی الوضوء واجب ہے۔ اس کے اندر 2 صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جن حدیث کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے 3 سنتوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ 2 سنتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی ہے، اور ایک سند حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جن روایات کا مضمون یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، اور بغیر تسمیہ کے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اب چلتے ہم ان دلائل کے ترجمے کی طرف۔ باب التسمیۃ علی الوضوء۔ وبه قال حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال
حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال المري يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويتب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها رضي الله تعالى عنها وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه۔ حضرت رباح بن عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے میری دادی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہیں، اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الجارود البغدادي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال عن أبي ثفال المري قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان يقول حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك۔ رباح بن عبد الرحمن کہتے ہیں میری دادی نے بتلایا کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں اور بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں۔ وبه قال حدثنا فہد قال محمد بن سعید قال اخبرنا الدراوردی عن ابن حرملة عن ابی ثفال المردی عن رباح بن عبد الرحمن العامری عن ابن ثوبان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابن ثوبان نے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ مَنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَىٰ وُضُوءِ الصَّلَاةِ فَلَا يُجْزِئُ وُضُوءَهُ۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے جس نے نماز والے وضو میں بسم اللہ نہ پڑھی ہو تو اس کا وضو درست نہیں ہے۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ، اور اس سلسلے میں انہوں نے انہی روایات کو پیش کیا ہے۔ یہ یہاں تک فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ مَن لَّمْ يُسَمِّ، یہ قوم سے مراد وہ حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، جس میں امام احمد بن حنبل، اہل ظواہر اور باقی حضرات رحمہم اللہ ہیں۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا، وضو میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اسحاق بن رہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ان حضرات نے یہ 3 روایات پیش کی ہیں، تین سنتوں کے ساتھ۔ ایک سند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو تفصیل کے ساتھ جن کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، جن روایات کا موضوع یہ ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من لم يسم على وضوئه فقد أساء وقد طهر بوضوئه ذلك واحتجوا في ذلك بما وخالفهم في ذلك آخرون۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ دوسرے مذہب والوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور فقہا اور محدثین رحمہ اللہ مراد ہیں۔ آخرون کا مصداق یہی حضرات ہیں۔ فقالوا من لم يسمي على وضوئه فقد اساء وقد طهر بوضوئه ذلك۔ تو یہ ان حضرات کا مذہب ہے جس آدمی نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے برا کیا ہے، لیکن اس کا وضو اس سے ہو جائے گا اور اس سے نماز ہو جائے گی۔ یعنی جس نے وضو میں بسم اللہ نہ پڑھی اس نے برا کیا اور اس وضو سے وہ پاک تو ہو گیا ہے۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، ان حضرات کی دلائل میں جو روایات ہیں وہ آگے آ رہی ہیں،
جن کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے وبہ قال حدثنا علی بن معبد سے شروع کیا ہے۔ ان کے 5 دلائل ہیں، اور پھر اس کے بعد فریق اول کی جانب سے ایک اشکال ہے، پھر اس اشکال کا جواب دیں گے۔ پہلی جو 5 دلائل ہیں ان میں سے پہلی دلیل وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن البصري رحمه الله عن حزين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة۔ پہلی دلیل ہے جو مہاجر بن قنفذ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہو چکے تو فرمایا تمہارے سلام کا جواب دینے میں مجھے کوئی چیز مانے نہ تھی مگر میں نے بلا طہارت اللہ تعالیٰ کا نام لینا پسند نہیں کیا۔ ففی هذا الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ ان یذکر اللہ الا علی طہارت۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام بغیر طہارت کے لینا پسند نہ فرمایا۔ ورد السلام بعد الوضوء الذي صار به متطہرا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا وضو کے بعد طہارت کے ساتھ دیا۔ ففی ذلک دلیل انہ قد توضأ قبل ان یذکر اسم اللہ، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لینے سے پہلے وضو کیا۔ یہ پہلی دلیل ہے دوسرے مذہب والوں کی جس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ حضرت مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا بلکہ پورا کرنے کے بعد جواب دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں بغیر طہارت اللہ کا نام پسند نہیں کرتا لینا، اور سلام اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ بسم اللہ سلام سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ جب وضو سے پہلے جواب سلام کو پسند نہیں کیا تو وضو سے پہلے بسم اللہ کیسے پڑھنا پسند کریں گے؟ تو اس سے لازمی بات ہے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی ہوگی، لہذا بلا بسم اللہ کے وضو ہو جائے گا، البتہ بسم اللہ پڑھنا سنت یا مستحب ضرور ہوگا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، جس سبق کے اندر ہم نے تسمیہ علی الوضو کا حکم اور اس میں مذاہب پڑھے تھے۔ ایک مذہب تسمیہ علی الوضو کو واجب کہتا ہے اور دوسرا سنت یا مستحب، پھر مذہب اول کے دلائل اور پھر مذہب ثانی کا جو مسلک تھا وہ پڑھا ہے، پھر اس مسلک پر انہوں نے جو ایک دلیل دی تھی اس دلیل کو ہم نے پڑھا ہے۔ باقی مذہب ثانی کے باقی جو دلائل وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔